بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام یاسر ہے، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سنت نبوی اور جدید سائنس کی ایپیسوڈ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ مسواک کے مزید کتنے فائدے ہیں۔ دل کی جھلیوں کے گرد پیپ کا علاج بھی مسواک سے کیا گیا۔ سننے میں مجھے بھی بڑا عجیب لگا کہ دل کی جھلیوں کا مسواک کے ساتھ کنیکشن کیا ہے۔ حکیم ایم ایس اقبال صاحب لکھتے ہیں، میرے پاس ایک مریض آیا جس کو دل کا مرض تھا، مطلب اس کے دل کی جھلیاں جو تھیں، جن کو ٹیشوز بولتے ہیں، ان کے گرد پس پڑتی چلی جا رہی تھی۔ کافی ادویات لیں، علاج کروائے، لیکن کوئی افاقہ نہ ہو سکا۔ ایٹ دا اینڈ اس کا رزلٹ ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ بھی اس کو آپریٹ کریں گے، آپریٹ کر کے اس پیپ کو، اس پس کو ہم نکالیں گے۔ آپریشن کیا گیا، پس نکال دی گئی، کچھ عرصہ گزرا، لیکن وہ پس دوبارہ پڑنی شروع ہو گئی۔ جب وہ دوبارہ پس پڑنی شروع ہو گئی تو مریض جو ہے وہ حکیم ایم ایس اقبال صاحب کے پاس آیا، ان کو بتایا۔ انہوں نے جب تشخیص کی، معائنہ کیا، تشخیص کی، تو ان کو پتہ چلا کہ اس کے مسوڑوں میں پیپ ہے۔ جب اس کے دانتوں کے جو مسوڑے ہیں ان میں پیپ ہے، جس کی وجہ سے یہ دل کے جھلیوں تک پہنچ گئی۔ مطلب وہ پیپ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ دل کی جھلیوں تک پہنچ گئی۔ بولتے کہ میں نے اس کو مسواک استعمال کروائی، کچھ ادویات دیں، اور جیسے جیسے وہ مسواک کا استعمال متواتر کرتے گئے، ایون دن میں 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ بھی انہوں نے استعمال کی مسواک، اور تہجد کی نماز کے ساتھ بھی مسواک استعمال کی، تو بہت تھوڑے عرصے میں ان کا مرض جو تھا وہ جاتا رہا۔ پھر حکیم طارق محمود چغتائی صاحب بتاتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میرے پاس ایک مریض آیا جو کہتا تھا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی ذائقہ جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا، جب کوئی بھی ٹیسٹ نہیں آتا، ٹیسٹ لیس ہو چکی تھی ان کی جو تھی زبان۔ تو کافی علاج کروایا، کافی اس کے معائنے ہوئے۔ ایٹ دا اینڈ ڈاکٹرز نے، اور کوئی ٹوٹکے بھی تو ہم لوگ لگاتے ہیں نا، کہ کسی نے بتایا کہ جی آپ یوں کیجئے، اپنی زبان پہ جونکیں لڑوائیں۔ جونک ایک کیڑا ہوتا ہے جو زخم دیتا ہے، اور اس کو پہلے وقتوں میں کہہ لیں کہ آپ شارٹ اگر اس کو کر دیں، ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زبان کا ہجامہ کروا لیا گیا۔ تو انہوں نے وہ بھی کروا لیا، زخم لگوائے، لیکن پھر بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ جب ان کے مرض کی بھی تشخیص کی گئی تو ان کا بھی یہی پتہ چلا کہ ان کے جو ہے دانتوں میں کافی زیادہ پس پڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے ان کی زبان کا جو ہے وہ ٹیسٹ جاتا رہا۔ ان کو بھی پیلو کی مسواک استعمال کرنے کا کہا، اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ پیلو کی مسواک تازہ ہونی چاہیے، تازہ پیلو کی مسواک آپ استعمال کریں گے تو اس کا افاقہ بھی زیادہ ہوگا اور جلد ہوگا۔ پھر نیکسٹ لکھتے ہیں کہ گلے کے ٹونسلز کے لیے، اگر آپ کے ٹونسلز ہو چکے ہیں، جن کو پنجابی میں مطلب گلڑ بھی شاید بولتے ہیں، یہاں پہ ٹونسل ہو جاتے ہیں گلے میں، یہاں پہ اس حصے میں، تو وہ کافی پینفل ہوتی ہے وہ مرض بھی۔ تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ شربت توت، شہتوت کا شربت پینے کے لیے استعمال کریں، اور پیلو کی مسواک، تازہ پیلو کی مسواک متواتر کیجیے، ریگولر کیجیے، دن میں 5 بار کیجیے، ہر نماز کے وضو کے ساتھ آپ پیلو کی مسواک کیجیے، اور شہتوت کا شربت استعمال کیجیے۔ ٹونسلز کا مرض بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک مسواک ہے اور کتنی ساری مرض کا علاج کہا جاتا ہے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے منہ میں بہت زیادہ چھالے بن چکے ہیں، ریگولرلی، مطلب کچھ عرصہ افاقہ آتا ہے، پھر اس کے بعد چھالے بن جاتے ہیں، پھر افاقہ ہوتا ہے، پھر چھالے بن جاتے ہیں،
ایسے مرض اگر کسی کو ہے تو وہ بھی مسواک استعمال کرے، اس سے انشاءاللہ اس کا یہ مرض بھی جاتا رہے گا۔ تو مطلب اگر دیکھا جائے انسان جتنا نیچر سے دور ہوا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچر کے قریب رہنے کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے جتنی بھی نعمتیں پیدا کی ہیں کوئی بھی رائے گاہ نہیں ہے، یہ درخت ہیں، پہاڑ ہیں، مطلب ہر چیز کی اپنی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے انسان کو۔ تو ان سب چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ ایک صرف میٹیریلسٹک ہونے کے لیے میٹیریل کو اپنایا ہم لوگوں نے، اور اپنے آپ کو اتنے سارے عذابوں میں، اتنے جھمیلوں میں ڈال دیا۔ ڈینٹسٹ جو ہیں وہ حضرات، مطلب اگر معاشرے میں ہم اگر تھوڑا سا غور کریں، دیکھیں تو ہر ایک انسان، ہر ایک ڈاکٹر کا میں اگر دیکھیں ہم لوگ تو ڈاکٹرز بہت سارے نہیں، 90% ایسے ڈاکٹرز ہیں ان کے لکھی ہوئی جو میڈیسنز ہیں ان کے دائرے سے باہر نہیں ملیں گے آپ کو۔ اگر کسی نے بہت اچھا اپنا کلینک بنا رکھا ہے تو ان کے کلینک سے ہی میڈیسن ملے گی، کلینک سے باہر نہیں ملے گی۔ اگر کوئی ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹرز تو اس ہاسپٹل کے باہر جتنے میڈیکل سٹورز ہیں وہاں سے آپ کو میڈیسن ملے گی، ادروائز کہیں سے نہیں ملے گی۔ تو ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، نوٹ کریں تو یہ صرف میٹیریل ہی ہے نا ہمارے پلے باندھے گئے۔ ان میٹیریلز میں ہم بے پناہ پیسے بھی ضائع کرتے ہیں، اپنی صحت بھی ضائع کرتے ہیں، لیکن افاقہ ہمیں نہیں ہوتا۔ ٹیمپریری چیز وہ دب جاتی ہے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ ہمیں اس مرض کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اگر ہم چھوٹی سی چیز ہے سنتوں پر ہی عمل کرتے جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو میرے خیال میں کہ ہر ایک انسان کی زندگی کے سارے ہی، تقریباً میرے نزدیک تو سارے ہی دکھوں کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں انسان کو دے دیا۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم میٹیریل کو پکڑتے ہیں یا ہم نیچر کے قریب جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر اس سے کچھ فائدہ پہنچے تو دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اس مسواک کی سنت سے ہر مسلمان، ہر غیر مسلم فائدہ اٹھا سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔